بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان و جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی، ہمیں دوسروں سے مختلف بنایا، یعنی جاہلیت سے نکالا۔ ناظرین، آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ میں ایک اپنے حساس طبیعت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب نئے سال کا پروگرام کیا تو کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کچھ کا نہیں ذکر کیا، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر کروں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے سائنسی، ادبی، مذہبی، یعنی کسی بھی میدان میں یا فنی کسی بھی میدان میں خدمات انجام دی، لیکن وہ 2020 میں ہم سے جدا ہو گئے۔ اگر ایسی شخصیات جن کا حق ادا کرنا چاہیے اب وہ ہم میں نہیں ہے لیکن وہ چلے گئے، تو ان کو ہمیں تاریخ کو راہ پر یعنی رقم کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارا ریکارڈ رہے اور ہماری نئی نسل کو اس سے آگاہی ہو کہ یہ لوگ کون تھے۔ جو آیا ہے وہ نظام قدرت کے مطابق واپس بھی جائے گا، یقیناً جائے گا، اور کسی بھی عمر میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کو نہیں پتہ کس نے کب آنا ہے۔ یہ تو پتہ ہو سکتا ہے لیکن کب جانا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اور جو آیا ہے تو ہمارے ایک عالم دین تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی کا سب سے جو سزا ہے نا، ایک چھوٹی سے چھوٹی، وہ موت ہے، کہ زندگی کا اینڈ جو ہے، وہ اختتام جو ہے وہ موت پہ ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جن کا میں نے ذکر نہیں کیا اور ذکر کرنا چاہیے، تاریخ کو راہ پہ انہیں بہت سی خدمات انجام دی ہیں ہمارے لیے، قوم کے لیے، اجتماعی کاز کے لیے، تو ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو 7 جنوری 2020 کو فخر الدین جی ابراہیم 91 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 10 جنوری کو وقار حسین جو کرکٹر تھے وہ 87 ایئرز یعنی 87 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ 15 فروری کو نعیم الحق جو بانی رکن تحریک انصاف تھے، ان کا بڑا کردار ہے اس پارٹی کو تیسری پارٹی بنانے میں، یعنی پاکستان کی تیسری سیاسی بڑی پارٹی بنانے میں نعیم الحق نے اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں کینسر تھا۔ پھر 25 فروری اگر ہم دیکھیں تو نعمت اللہ خان جو کراچی کے میئر رہے، سابق و جماعت اسلامی کے ایک بڑے رہنما تھے، اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی۔ ان کی عمر جو تھی 99 سال تھی، یعنی 89 سال تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مزاح کی دنیا کا ایک شہنشاہ جسے بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا، وہ 6 مارچ 2020 کو ہم سے رخصت ہوا، امان اللہ خان۔ امان اللہ خان کی جہت مختلف تھی، اور امان اللہ خان جب سے وہ اسٹیج پہ آیا تو ساری زندگی وہ اسٹیج سے نہیں اترا۔ اس نے غریبوں کی، دکھی انسانیت کی خدمت کی، ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن جو اصل اس کی خدمات تھی وہ اسٹیج پہ تھی کہ وہ روتے ہوئے دکھی دلوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور اس نے مزاحیہ اداکاری میں ایک اپنا نام پیدا کیا۔ ان کے بعد جب باری آتی ہے تو ہم دیکھیں تو ڈاکٹر مبشر حسن جو 96 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ 14 مارچ کو رخصت ہوئے 2020 کو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں سے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں وزیر خزانہ بھی تھے، جبکہ بنیادی طور پہ وہ انجینئر تھے، اور ان کو خاص طور پر اقتصادیات میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور وہ پاک بھارت دوستی اور تجارت کو بحالی کے لیے بھی انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بڑے محتاط آدمی تھے اور بڑے سمجھدار تھے، اور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ جو بات کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، یعنی دبنگ آدمی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف رائے میں جس وقت ذوالفقار علی بھٹو پورے عروج پہ تھے، اس وقت کابینہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر 15 مارچ کو اگر ہم دیکھیں تو 15 مارچ کو ہمارے جو KPK کے ایک سابق گورنر تھے، ہمارے افتخار حسین شاہ، وہ 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 28 مارچ کو اعظم خان جو اسکواش کے بین الاقوامی کھلاڑی تھے، اور پاکستان کا انہوں نے بڑا نام روشن کیا اور بہت سے اعزازات حاصل کیے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کی موت جو ہے وہ کرونا نے لی، یعنی کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر 30 مارچ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے ایک بڑا نام عبد القادر جنوجو، جنہوں نے بہت سے کامیاب ڈرامے لکھے، سیریل لکھے، اور پاکستان کی اس ادبی دنیا میں بڑا نام کمایا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر 27 اپریل کو پاکستان بحریہ کے ایڈمرل محمد شریف 100 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ نظام قدرت ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ایڈمرل محمد شریف نے بہت اچھی زندگی گزاری، بحریہ میں ان کی خدمات اپنی جگہ اور ایک وہ بڑے عہدے سے رہے، 100 سالہ زندگی ماشاءاللہ انہوں نے گزاری، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، موت اور زندگی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ 10 مئی کو اطہر شاہ خان جیدی، جنہوں نے مزاح کی دنیا میں بڑا جدت پیدا کی اور منفرد رہے، انہوں نے اسٹیج ڈراموں کو فروغ دیا، ٹی وی پہ بہت سے سیریل لکھے۔ ان کا پہلا سیریل جو تھا وہ تھا لاکھوں میں 3، اس کے 3 بہن کردار تھے، جس میں محمد قوی خان جو ہیں وہ پاکستان کی سکرین پہ نمودار ہوئے، قمر چودھری تھے، اور تیسرے جو تھے ان کے ساتھ وہ تھے علی اعجاز، جو پاکستان فلم انڈسٹری کے ہیرو بھی رہے۔ اچھا، اطہر شاہ خان جیدی کی 76 سال عمر تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ چند دن بیمار رہے، انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ اطہر شاہ خان جیدی کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی جون کے مہینے میں 2020 کے یعنی جون میں ہی صبیہ خانم جو ہے وہ لندن میں انتقال کر گئیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک منفرد اداکارہ تھی اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی۔ ان کے میاں سنتوش کمار تھے، جن کا اصلی نام موسیٰ رضا تھا، وہ بھی انتقال کر چکے ان سے پہلے، لیکن یہ لندن میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ اور 17 جون کو پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد آدمی، جس نے پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلی بار جو ہے آواز لوگوں کو سنائی اور اپنی تصویر دکھائی، وہ تھا طارق عزیز، جس کو آپ نیلام گھر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ 17 جون کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2020 میں۔ وہ بیمار نہیں تھے، اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا، طارق عزیز نیلام گھر کے حوالے سے اور بزم میں طارق عزیز کے حوالے سے بہت زیادہ پاپولر تھے، اور پاکستان کی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان ٹیلی ویژن کو سرو کیا۔ ان کی خدمات فراموش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس دن پاکستان ٹیلی ویژن بنا تھا تو پہلی نمودار جو شخصیت ہوئی تھی وہ طارق عزیز تھے، اور جو جب تک وہ زندہ رہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے اور بزم طارق عزیز کرتے رہے۔ انہیں حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ بھی دیا اور بہت سے اعزازات ان کے پاس تھے۔ پھر باری آتی ہے جون کی، تو جون میں جامعہ بنوریہ کراچی کے جو سربراہ تھے محمد نعیم، مفتی محمد نعیم، ان کا قتل ہوا۔ 22 جون کو ملک کے نامور خطیب ذاکر اہل بیت علامہ طالب جوہری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یقینی بات ہے کہ مذہبی حلقوں میں یہ ایک بہت بڑا کمی ہو گئی، اور یہ جو کمی ہے کبھی پوری نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن اور تفسیر اور حدیث پر انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے بعد مولانا منور حسن، جو جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جب انہوں نے سیاست میں آئے، عملی سیاست میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، تو وہ پیپلز پارٹی کے PSF سے وابستہ تھے، لیکن اس سے پھر وہ نکلے، پھر انہیں جو خدمات انجام دی اور پلیٹ فارم استعمال کیا جماعت اسلامی کا، تو انہیں اتنا کام کیا کہ ان کی خدمات پر انہیں ان کے جماعت نے امیر جماعت اسلامی منتخب کیا۔ 20 اگست 2020 کو سینیٹر سابق وفاقی وزیر حاصل خان بزنجو کا انتقال ہوا، اور 17 ستمبر کو حمید الدین سیالوی جو ایک روحانی شخصیت تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور ان کے بعد 13 نومبر کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد شیخ کا انتقال ہوا، اور یہ کرونا سے ہوا۔ اور یہ شیخ صاحب جو تھے، یہ چیف جسٹس وقار احمد شیخ، انہی نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، یہ وہاں سے جانے پہچانے گئے، اور وہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور 20 نومبر جو ہے وہ بھی ایک عجیب دن تھا کہ اس روز تحریک لبیک کے سربراہ، تحریک یا رسول اللہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں، مولانا علامہ خادم حسین رضوی، اچانک چند دنوں کی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے تھے، لہٰذا ان کا نماز جنازہ جو ہے لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا نماز جنازہ ہوا۔ خادم حسین رضوی رخصت ہو گئے، ان کے نماز جنازہ جو ہے بڑی ایک یادگار رہی، تاریخی رہی، کیونکہ ان کے چاہنے والے بہت تھے۔ پھر 2 دسمبر کو میر ظفر اللہ جمالی، سابق وزیر اعظم پاکستان، انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا، حالانکہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ اور پھر 4 دسمبر کو یعنی ایک اسپیشل عدالت کے جج ملک ارشد، ان کا انتقال ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پاناما کیس میں
نواز شریف سابق وزیر اعظم کو سزا سنائی تھی اور ان کو نااہل کیا تھا، اور ان کی موت بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی۔ یہ تو تھی چیدہ شخصیات، لیکن اگر آپ غور کریں تو خاص طور پر جو پاپولر شخصیات تھیں وہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی تھیں، ان کے بھی بہت سے لوگ گئے۔ یعنی اداکارہ نگت تھیں، ہماری نگت بٹ، ان کا انتقال ہوا۔ معجمی غزلباز گلوکارہ تھی، ان کا انتقال ہوا۔ جان محمد کیمرہ مین تھے، ان کا انتقال ہوا۔ فرخ شاہ جو ڈمی کردار مختلف ادا کرتے تھے، عمران خان صاحب کی کاپی کرتے تھے، وہ فرخ شاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں چلے گئے۔ اب جانے والے چلے گئے، اب میری آپ سے کیا اپیل ہے؟ میری اپیل یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنے کارناموں کے حوالے سے سب آپ کو یاد رہیں گے اور آپ ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ان کی شخصیات جو ہے وہ ایسی ہیں کہ انہیں اپنے اپنے شعبہ جات میں بے تحاشا خدمات انجام دیں اور اپنا آپ منوایا۔ میری التجا آپ سے کیا ہے؟ میری التجا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اگلی منزلیں آسان کریں، اس لیے کہ ہم باقی بچ گئے ہیں۔ جو لوگ باقی بچ جائیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے والوں کے لیے دعا کریں۔ اچھا، دعا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ان کے لیے ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں بسنے والے فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے تحت تو یہ دعا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے کھاتے زندگی کے بند ہو گئے، اور اب ان کو صرف یہ دعائیں ہی ان کی بخشش کا سامان بن سکتی ہیں۔ قرآن پڑھ کے انہیں بخشا جائے، یا سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھی جائے، یا ان کے نام پر کسی کو کچھ دیا جائے، صدقہ خیرات دی جائے۔ لیکن ایک اور طبقہ جو کہتا ہے نہیں، یہ وہاں تک نہیں پہنچتا، اب ان کا کھاتہ بند، اب جزا و سزا کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو پھر بھی اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں ان کے نام پہ، اگر ان کو ثواب نہ بھی ہو، آپ کو تو ثواب ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں اور ان کے بخش دیں، آپ ان تک نہ پہنچے تیسرے مسلک کے حوالے سے، تب بھی آپ کو ثواب ہوگا کہ آپ نے وہ کچھ لمحات جو ہے نیکی کے لیے گزارے، آپ نے سورہ پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے تلاوت کی، اس کا اپنا ثواب ہے۔ لہذا اس ثواب کو حاصل کریں، جانے والوں کو یاد رکھیں، ان کی خدمات کو یاد رکھیں۔ انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہر شعبے میں، جس شعبے میں تھے اس شعبے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اس سے دعا کریں کہ اگر ان انسانوں سے کسی قسم کی کوئی لرزش ہوئی ہے تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ محمد والے محمد کے چاہنے والے تھے، خاص طور پر سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، ان کی امت میں سے تھے، لہٰذا انہیں بخش دے ان کے نام پہ۔ میں اور آپ اسی دعا کے ساتھ آج اس کو ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ اچھائی کے راستوں کو اپنانا چاہیے، برائی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جانے والوں کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آج ہم ہیں اور کل ہم نے بھی جانا ہے، یہ راستہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ نگہبان۔